اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الخزائن صلوات بھیجے محمد و آل محمد بطور ثواب اس سے بہتر صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد و آل معزز سامعین اکرام، بزرگان ملت، عزاداران امام علیہ السلام، کل میں نے ایک نہج میں آپ کی خدمت میں اپنے عنوان کے ماتحت فضیلت معصوم بزبان معصوم ایک منزل میں آپ کو لا کے گفتگو کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ بات آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ اپنا وقت نکال کے تشریف لے آتے ہیں اور مدح آل محمد علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں۔ تقریباً ہر روز میں یہ دعا کرتا ہوں اور جب تک زندگی رہے گی دعا کرتا رہوں گا کہ جو لوگ بھی دامن سخن درہم کسی اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام کی عزا میں شرکت فرماتے ہیں، اللہ ان کو زندگی بھی دے، حیات بھی دے اور روزی میں اضافہ بھی فرمائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، شاید میں نے یہ فقرہ کہا ہو، پھر دہرا دے رہا ہوں، ذکر آل محمد کسی دور میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہا ہے۔ جس زمانے میں براہ راست لوگ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے تھے، اس وقت بھی اہل بیت کے فضائل پڑھے جاتے تھے اور اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے۔ پھر بھی آج کا دور اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ ان ادوار کو ملاحظہ فرمائیں تو اس دور کے مطابق بہت اچھا ہے، ورنہ زبان سے کہہ لینا ہر بات کا آسان ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ دعوے بڑے بڑے کر دینا یہ بہت اچھا کام ہے، زبان ہلانے میں دیر نہیں لگتی ہے، اور اسی لیے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود مولا کا قول ہے کہ زبان کو محدود رکھا ہے، ہر بشر اپنی زبان کے اندر پوشیدہ ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے، جب بند رہ کے اتنی تیز ہے اور اگر میدان میں آ گئی تو کیا حشر ہوگا۔ اس لیے زبان کو ایک حد کے اندر رکھا ہے، اور دعویٰ کرنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن دعوے کے اوپر کھرا اترنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ صرف وہ ذوات مقدسہ تھیں جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس لیے کہ اہل بیت ہو چکنے کے مالک نہیں ہے، ہو سکنے کے مالک ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ چیز ہو چکی اس کے نہیں ہے، ہو سکنے کے مالک ہیں۔ یہ تو اپنے اختیارات ہیں، اپنے اقتدارات ہیں، اپنی صلاحیت ہے۔ سمندر سے کبھی پانی نکالنے کی وجہ سے سمندر نہیں کم ہو جاتا ہے، یہ سب ادبی فکرے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ سمندر سے پانی نکالنے کی وجہ سے سمندر نہیں کم ہو جاتا ہے،
وہ آپ کے ظرف کی صلاحیت ہے کہ آپ جتنا اس سے لے سکتے ہوں. یہ تو آپ کے ظرف کی صلاحیت ہے کہ آپ جتنا اس سے جذب کر سکتے ہو، جتنا آپ حاصل کر سکتے ہو. سمندر کے اندر کمی واقع نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ جتنے علم ہم جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، علم کے اندر ہم راسخ ہیں، اسی لیے انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اور حقیقتاً وہ جتنا جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا. یا تو اللہ جانتا ہے یا اہل بیت جانتے ہیں. اور یہ محبت یہ ہمارا ایک فرض ہے، ایک ہمارا وطیرہ ہے، یا یوں سمجھیے کہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں تو یہ دل سے جو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ایک بہت بڑی دعا کا نتیجہ ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک بہت بڑی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ہمیں دل سے خوشی ہوتی ہے. اور جب آپ فضائل سنتے ہیں اور آپ کے لب ہلتے ہیں تو کوئی بھی ہرکس باشد، کوئی بھی پڑھنے والا ہو، کوئی بھی سننے والا ہو، تو اس کا دل خود بخود بڑا ہوتا ہے کہ چلیے کم از کم میری بات، میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے. اس لیے کہ ہم خاندان عصمت و طہارت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت سے مومنین کو آگاہ کرتے ہیں. ایک صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد عزیزان گرامی. کل جو لوگ مجلس میں نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کے علم اضافے کے لیے عرض کیے دے رہا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے سورہ منافق کے اندر کہ خزانوں کے مالک ہم ہیں. یاد ہے نا بات؟ یہی تو بات کر رہے تھے. الحمدللہ چلیے کم سے کم کچھ لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے. سبق کا مطلب یاد رہنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ جہاں سے درس شروع ہوا ہے وہ کہاں سے ہے اور کس نہج کے اوپر تمام ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ خزانوں کے مالک ہم ہیں. اور اہل بیت نے یہ بتایا کہ جس خزانے کو آپ سمجھتے ہیں وہ یہ خزانہ نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، ذرا ذرا اپنا لب ہلاتے رہیے تاکہ پتہ چلے. اس میں تو آپ مشترک لوگ بیٹھے ہیں، پنجابی بھی ہیں، اردو والے بھی ہیں، اور جو ہے بلتستانی تو نہیں کہا جا سکتا، وہ جو پشتو زبان بولتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب تو ہم اتنی ہلکی اردو کہیں تاکہ سب سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو عرض کرنے کی بات یہ کہ تسی ساڑھے نال گل کرو تو ہم اپنی بات آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے سے. تو پشتو بڑی ٹیڑھی وہ نہیں سمجھ میں آتی ہے. بہرحال تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے عزیزوں، خزانوں کے مالک ہم ہیں، ہم خزانے کے مالک ہیں. تو یہ اہل بیت نے کہا. اور پھر اسی آیت کے اندر کیا اللہ ارشاد فرما رہے، عزت ہمارے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے. پورے قرآن کو خدا کی قسم اگر آپ تلاش کریں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں ممبر کے اوپر، ایسے بھی نہیں کھاتا ہوں. اس لیے کہ قسم معمولی بات نہیں، ہر بات کے اوپر واللہ واللہ واللہ، یہ قسم کا پھر احترام ختم ہو جاتا ہے. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بسم اللہ سے لے کر والناس تک ہر نقطے کے اوپر، ہر حرف کے اوپر، ہر آیت کے اوپر، ہر لفظ کے اوپر ہمارا ایمان ہے. جو بھی قرآن کے اندر لکھا ہے بسم اللہ سے شروع ہوا والناس کے اوپر تمام ہو گیا، ہر حرف کے اوپر ہمارا ایمان ہے. لیکن پورے قرآن کو آپ تلاش کر ڈالیں، کم علمی کا کمر عباس اعتراف کرتا ہوا آپ کی خدمت میں بات ضرور عرض کرے گا، ہاں ہم نے ان کے در کے اوپر اپنی پیشانی جھکائی تو کم از کم اتنا ہمیں انہوں نے دیا کہ آج آپ کے سامنے ہمیں بولنے کا شعور پیدا ہو گیا. ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ کہیں کے اوپر یہ نہیں لکھا ہے کہ عزت منافقوں کے لیے ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عزت منافقوں کے لیے ہے. کئی جگہ آپ کو یہ آیت کے فقرے ریپیٹ کیے ہوئے ملیں گے. یا تو عزت اللہ کے لیے ہے، یا تو عزت رسول کے لیے ہے، یا عزت مومنین کے لیے ہے. اللہ کا شکر ہے نہ ہم مسلمان ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا، نہ ہم مسلمان ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نہ ہم خود مسلمان ہیں، نہ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں. اس لیے کہ مسلمان کا دائرہ محدود ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، بہت تیزی کے ساتھ میں گزروں گا، جن تک میرے فکرے پہنچ جائے میری طرف سے سبحان اللہ، اور نہ سمجھ میں آئے گا سوچئے گا میں نے کیا عرض کیا. عزیزان گرامی، مسلمان کا دائرہ محدود ہے. ہم میں اور مسلمانوں میں بنیادی فرق یہ ہے، توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجلس شروع ہو چکی ہے. ہم میں اور مسلمانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو بھی پڑھا لکھا، جتنا بھی پڑھا لکھا ہے، اس کا عالم، مولانا، ملا، جس کو بھی آپ تسلیم کرتے ہو، آپ سمران مسلمان، اس نے اگر دن کو کہا رات ہے
تو چاہنے والا کہے گا ٹھیک ہے ہمارے ملا نے کہا ہے دن کا رات تو ہم اس وقت مانیں گے. اگر اس نے رات کو کہا 12 بجے دن بج رہے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگ گردن ہلا کے کہیں گے ہاں مولوی صاحب نے کہا اس کا مطلب یہ صحیح ہے. ہم میں اور لوگوں میں بنیادی یہی فرق ہے کہ ہم ہر بات کو اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کرتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہم ہر بات کو اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کرتے. ہمارے مولانا نے, ہمارے عالم نے اگر کوئی فقرہ ایسا کہا یا کوئی بات ایسی پڑھی, اگر ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو لامحالہ ہم کسی ایسے پڑھے لکھے سے ضرور پوچھیں گے, یا تو ہم خود ان سے معلوم کریں گے, اور یہ پوچھنا آپ کا فرض ہی بنتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ ارباب ولا تشریف فرما ہے, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ صاحب منبر حضرات سے اپنے سوالات پوچھا کیجئے. جب پوچھئے گا تو علم اضافہ ہوگا. چونکہ ہمارے ہاں جو تھوڑی سی جہالت آئی اس کا سبب یہ ہے کہ جب بغیر پڑھے لکھے لوگوں کو لوگوں نے منبر پہ جگہ دی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, غور فرمائیے گا. جب یا جملوں کو بدل کے کہہ دوں, جب جہلا لوگ منبر کے اوپر آنے لگے, علماء لوگوں کو ایک طرف کر دیا گیا. یا جملوں کو اور وضاحت کر دوں کہ جب سے گویے مجلس پڑھنے لگے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی گانا گانے والے لوگ جب مجلس پڑھنے لگے تو لامحالہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے علم سے دور ہو گئے. ہم نے علماء کو کم ٹچ کیا, جس میں ہم کو مفاد ملا, جس سے ہمیں تھوڑی سی خوشبو آئی, جھونک آئی کہ ہاں مزہ آ رہا ہے, یعنی اہل بیت کا تذکرہ کم ہونا ہے, دماغ ہمارا دوسری جگہ جا رہا ہے. ہم نے اس کو اپنا لیا اور اہل بیت علیہ السلام کے علم سے ہم دور ہو گئے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ معلومات کریں اپنے علم اضافے کے لیے. تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو سیکھا یا جو ہم نے جانا کیسے پایا. عزیزان گرامی, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ عزت جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے. تو ہم اپنے آپ کو الحمدللہ مسلمان کہتے ہی نہیں ہیں, اور جب تک قیامت نہیں آئے گی, جب تک ہمارے امام زمانہ علیہ السلام تشریف نہیں لے آئیں گے, تب تک ہم اپنے آپ کو نہ مسلمان کہتے ہیں اور نہ مسلمان کہیں گے. اور شاید فکرہ میں دہرا چکا ہوں, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اتنا ہم ضرور جاتے ہیں چونکہ ہم ولایتی ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہم ولایتی ہیں. صرف ہمارا کلمہ صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اوپر مبنی نہیں ہے. اس کو پڑھنے کے بعد انسان ہوتا ہے مسلمان. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. ان فکروں کو ادا کرنے کے بعد انسان ہوتا ہے مسلمان, لیکن مومنیت کے دائرے میں نہیں آتا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا, محمد رسول اللہ کہہ دیا, صاحب ہو گیا مسلمان. لیکن آپ کہیے کیا مومن ہو گیا؟ کہا نہیں. مومن اس صورت میں ہوگا جب جو ہے اس اعلان کو بجا لیا آئے گا جو غدیر کے میدان میں رسول نے اتنے لوگوں کے سامنے کہا تھا, من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. جس وقت وہ اذان ہوئی تھی اسی ولایت کا ہم اقرار کریں گے, تب ہم مومن کہلائیں گے. لیکن عزیزان گرامی, شکریہ حضرات کا, لیکن تھوڑی دقیق بات ہے, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. لیکن جس وقت یہ بات کہی گئی تھی, آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ مومن کے لیے عزت ہے, رسول کے لیے عزت ہے, اللہ کے لیے عزت ہے. کتنا مسلمان اس وقت جمع تھا؟ تاریخ یہ کہتی کہ صاحب 1 لاکھ سے زیادہ تھا. کوئی یہ کہتا ہے کہ 1,24,000 حاجی موجود تھے. کسی کا نظریہ, علامہ امینی صاحب کا نظریہ ہے کہ صاحب 1,23,000 آدمی جمع تھا الغدیر کے اندر. وہ تحریر فرماتے ہیں. آپ کے ہاں کے ایک عالم دین ہیں, ان کا نام ہے ہاشمی کر کے, آخر میں انہوں نے کتابیں لکھی. ان ہاشمی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مجلس سے پڑھتے ہیں. ابھی میرے دن میں علامہ اسد ہاشمی, مولانا گلفام ہاشمی صاحب کے رشتہ داروں میں سے ہیں. انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے باب الحوائج کے اوپر. انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ 1,23,000 سے کچھ زیادہ افراد تھے. جو بھی مان لیجئے, اس میں جتنے لوگ تھے اکثریت مسلمانوں کی تھی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اکثریت مسلمانوں کی تھی. اور کتنا مسلمان ہے, توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو, شاید ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کتنا مسلمان ہے جو نبی کی سیرت کے اوپر عمل کرتا ہے؟ کتنا مسلمان ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے؟ کتنا مسلمان ہے نبی کی ہر سیرت کے اوپر عمل کرتا ہے؟ کتنا مسلمان ہے جو آنکھوں میں موٹے موٹے سرمے لگاتا ہے, صرف اس لیے لگاتا ہے کہ نبی سرما لگایا کرتے تھے, یہ سنت ہے نبی کی, اس لیے ہم بھی سرما لگاتے ہیں. نہ جانے کتنا مسلمان ہے
صرف سفید کپڑا اس لیے پہنتا ہے کہ ہمارے نبی سفید کپڑا پہنا کرتے تھے۔ نہ جانے کتنا مسلمان ہے بڑی بڑی زلفیں رکھتا ہے، اس خوشی میں رکھتا ہے کہ ہمارے نبی بڑی بڑی زلفیں رکھا کرتے تھے۔ نہ جانے کتنا مسلمان ہے کالی کالی چادر اوڑھتا ہے، صرف اس لیے اوڑھتا ہے کہ ہمارے نبی چادر اوڑھا کرتے تھے، لیکن یہ ہسٹری میں نہیں ہے۔ لیکن اتنا کہا جاتا ہے کہ صاحب کالی چادر اوڑھتے تھے، اس لیے ہم بھی اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ یعنی نبی جو جو کرے وہ سنت بن جاتی ہے، اور ہر سنت کو ہر مسلمان کرتا ہے تو سنی اسے کہا جاتا ہے، مسلمان اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی گریز کی بات نہیں ہے، چونکہ فقہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اسے کہا جاتا ہے، کہا جو رسول کی سنت کے اوپر عمل کرتا رہے وہ ہے اہل سنت۔ توجہ فرمائیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو رسول کی سنت کے اوپر عمل کرتا رہے وہ ہے اہل سنت۔ تو رسول کی سب سے بڑی سنت زندگی کی کیا ہے؟ رسول کی سب سے بڑی سنت زندگی کی رہی ہے کہ نبی نے آخری وقت میں ایک مجمع کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے پالانہ ممبر کے اوپر گئے، اور جانے کے بعد ایک طویل خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد نبی نے علی کے فضائل پڑھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت علی کے فضائل ہو رہے تھے، اب چپ نہ رہیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس وقت علی کے فضائل پڑھے جا رہے تھے گویا نبی کے دہن سے نکل رہا تھا تو یہ نبی کی سنت ادا ہو رہی تھی۔ سننے والے کون لوگ تھے؟ اکیلے مومنین نہیں تھے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سننے والے کون لوگ تھے؟ کہا مسلمان لوگ تھے جو نبی کا خطبہ سن رہے تھے، اور نبی کی زبان سے علی کی مدح بھی سن رہے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ دلیل بنا کہ نبی جو کہیں وہ سنت، نبی جو عمل کرے وہ سنت، نبی جو کام کرے وہ سنت، نبی نے جو کہا وہ سنت۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، علی کے فضائل بیان کیے جا رہے، تو علی کے فضائل بیان کرنا یہ سنت، علی کے فضائل سننا یہ بھی سنت۔ اب جتنے لوگوں نے سنا سب نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی مجمع میں صحابہ کرام بھی تھے، وہ لوگ بھی نبی جب فضائل پڑھ رہے تھے تو سن رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ نبی نے اپنی زندگی میں اعلان کر دیا کہ علی کے فضائل پڑھنا یہ بھی سنت ہے، علی کے فضائل سننا یہ بھی سنت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر ہے۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، اور عزت مومنین کے لیے۔ یہ خزانوں کے مالک ہے، یہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث قدسی کا ایک فقرہ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ یہاں مراد یہ ہے، آقا مہدی صاحب نے یہ لکھا، اور جو ہے اس کی تفسیر قرآن کی جو کی ہے رضویہ کر کے تفسیر قرآن کی لکھنے والے آیت اللہ برجردی کے استاد، انہوں نے اس تفسیر کو لکھا ہے جو آپ کو مشہد میں مل جائے گی۔ انہوں نے بھی تفسیر کی ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اگر کہتے ہیں کن فیکون تو وہ چیز وجود میں آ جاتی، یہاں مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو کہیں وہ چیز وجود میں آئے۔ اب یہ جو بحث ہوتی ہے کہ صاحب نانا نے کہا کہ مقدر میں اولاد نہیں ہے، نواسا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے اولاد دے رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی لوگ کم علمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بحث اس نہج کے اوپر پہنچتی ہے نانا بڑا ہے نواسا چھوٹا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نانا بڑا ہے نواسا چھوٹا ہے، گویا یہ ایک تکرار ہو رہی تھی جو کہ یہ درست نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں تکرار نہیں ہوتی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ایک نہج کی بات تھی۔ چونکہ خود جب دیکھا حسین نے تو یہی ارشاد فرمایا نانا نے کہا کہ بیٹا اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے لکھا کہ صاحب راہب بات کہی جاتی، راہب کیا ہے تمہیں معلوم نہیں، خزانوں کے مالک ہم ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، خزانوں کے مالک ہم ہیں، ہم تقدیر بدلتے ہیں نہیں ہے۔ چلیے یہ بھی ہٹ جائیے، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں، ہر بیٹے کو حق حاصل ہے، اپنے باپ کی پراپرٹی کو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے ذہن کو پھیلائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر بیٹے کو حق حاصل ہے
کہ وہ اپنے باپ کی پراپرٹی کو استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا ہم نے کوئی چیز خریدی تو ہماری اولاد کو پورا حق حاصل ہے کہ صاحب ہماری خریدی ہوئی چیز کو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ گھر خریدا، مکان خریدا، جائیداد خریدی، گاڑی خریدا، گھوڑا خریدا، کچھ بھی لے آیا سامان گھر کے اندر باپ، تو بیٹے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے باپ کی لائی ہوئی چیز کو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ شب ہجرت ایک سودا ہوا تھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، شب ہجرت ایک سودا ہوا تھا، خریدنے والے ہم آپ نہیں تھے۔ کیا سن رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھئی، خریدنے والے ہم آپ نہیں تھے، خریدنے والا وہ تھا، بیچنے والے علی تھے۔ اور سودا کس چیز کا ہوا؟ نفس کا ہوا۔ نفس بکا، خریدا اس نے، کس نے خریدا؟ اللہ نے۔ اس کے عوض میں ڈالر ملا، اس کے عوض میں ریال آیا، اس کے عوض میں دینار آئے، اس کے عوض میں انڈین پیسے آئے، اس کے عوض میں پاکستانی نوٹ آئے۔ کہا نہ ڈالر، نہ دینار، نہ درہم، مرضی آئی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ کچھ نہیں آیا۔ پھر کیا ملا ہے؟ کہا بیچا تو ہم نے نفس ہے، لیکن ملا کیا اس کے مقدر میں؟ کہا مرضی آئی ہے۔ اب جب مرضی آئی ہے تو باپ کے اندر یہ مرضی اس کی آئی ہے۔ اب جب مرضی کے ہم مالک ہو گئے تو ہمیں اختیارات ہے، جہاں دل چاہے ہم اپنی مرضی کو استعمال کرے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمیں اختیارات ہے کہ ہم اپنی مرضی کو چاہے جہاں استعمال کرے۔ یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ مقدر میں تھا یا مقدر میں نہیں تھا، تو ہر بیٹے کو حق حاصل ہے کہ اپنے باپ کی لائی ہوئی پراپرٹی کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو علی نے جو مرضی خریدی تھی، حسین اس مرضی کو استعمال کر رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزیں خود بخود، یہ جس کو کہا جاتا ہے عطائے آل محمد، الحمدللہ ذہن کے اندر آنے لگتے ہیں، اسی لیے بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آ گئی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ رسول نے جب پنجتن پاک کو جمع کیا، 40 سے 47 آیتیں تقریباً صرف ان نہج کے لیے آتی رہی کہ صاحب ہم جو ہے ان سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تب نبی نے جو اس قافلے کو تشکیل دیا ہے، اس کے اندر امام حسن علیہ السلام، اس کے اندر امام حسین علیہ السلام، اس کے اندر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس قافلے کے اندر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، خود رسول مقبول، ایک جیتی جاگتی صلوات بنایت فرمائے محمد۔ آیت اپنے پیش نظر رکھیے گا، بات خود بخود واضح ہو جائے گی۔ اتنا جب مستقل معاملہ ہوتا رہا، تب نبی جب یہ لے کے قافلے کو چلے ہیں اور ایک مقام کے اوپر پہنچنے کے بعد، جملے کی قدر کیجئے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے پروردگار میرے علم میں، بھائی امتیاز بھائی کہتے ہیں میرے علم میں، یعنی اللہ سے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ کا رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار میرے علم میں ان سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے جنہیں میں لے کے آیا ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی رسول کہہ رہے اللہ سے کہ پروردگار میرے علم میں ان سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے جنہیں میں لے کے یہاں کے اوپر آیا ہوں۔ یعنی رسول ان کی کرامت کا اظہار کر رہے تھے۔ لوگوں کی نظر میں وہ بچہ ہوگا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں وہ داماد ہوں گے، لوگوں کی نظر میں بیٹی ہوں گی، لیکن رسول کیا کہہ رہے، پروردگار ان سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے جنہیں میں یہاں کے اوپر لے کے آیا ہوں۔ اب اگر کسی کے مقدر میں آیت نہیں ہے تو قمر عباس کیا کریں؟ اب اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاحب ہم بھی جانا چاہ رہے تھے، ہم کو کیوں نہیں لے کے گئے، ہم بھی اس آیت کی مصداق ہو جاتے۔ اب آپ جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ اس لیے کہ آگے خود آیت سد رات تھی، آیت کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے تھے، جو جھوٹے ہوں گے ان کے اوپر لعنت کی جائے گی۔ یہ میرے فقرے نہیں، یہ آیت کے ہیں۔ آیت اعلان کر رہی کہ جو جھوٹے ہوں گے ان کے اوپر لعنت کی جائے گی۔ تو پول کھل کے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کتنی حقیقی محبت ہے، کتنی بناوٹی محبت ہے۔ اعلان رسالت ہو گیا کہ دیکھو ایمان سے ہمارے ہاں جنت ملتی ہے، صرف محبت کا دعویٰ کر لینے سے جنت نہیں ملتی ہے۔ عزیزان گرامی جب چلے بھی ہیں تو عجیب و غریب انداز ہے، ایک طرف امام حسن علیہ السلام، ایک طرف امام حسین علیہ السلام، ان کے پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ان کے پیچھے مولائے کائنات۔ یا ربی اللہ یہ معاملہ کیا ہے کہ آج خزانوں کی بات ہے اس لیے خزانے لے کے آ رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خزانوں کی بات ہے اس لیے خزانے لے کے آ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی جب ولا کی بات آئے، دل جب خوش ہو تو لب ہلا لیا کیجئے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب جب چلے ہیں ایک طرف ایک شہزادہ، دوسری طرف ایک شہزادہ،
متعدد مرتبہ آپ کے سنے ہوئے فکرے، لیکن شاید اس کے اندر کوئی نئی نہج ہو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عجیب معاملہ ہے، پیچھے بالکل مولا کائنات کو رکھا، بیچ میں کس کو رکھا؟ بیٹی کو رکھا۔ یا نبی اللہ، یہ معاملہ کیا ہے؟ علی کو بالکل پیچھے کر دیا، آپ بالکل آگے ہو گئے، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، بیچ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں اس کے اندر بھی ایک راز پوشیدہ ہے، آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے۔ اب دستے ادب جوڑ کے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر درمیان سے سیدہ کو ہٹا لیا جائے، نہ رسالت مکمل ہوگی نہ امامت مکمل ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ بتایا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، خزانوں کے مالک ہم ہیں۔ اب یہاں کے اوپر نفس کی بات آئی ہے کہ بھئی علی کو نفس کہا۔ کتنا لوگوں کے بلا وجہ کے لیے مولا کائنات سے بغض بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے شاید مولا کا ایک لقب یہ بھی ہے یعصوب، جسے کہا جاتا ہے۔ آپ اذان میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یعصوب الدین؟ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ نہیں پڑھتے ہیں؟ اب پڑھیے گا، ہاں، یعصوب الدین۔ یعصوب کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ عربی کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ایک لفظ کے 70 معنی استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک؟ اب ہم کیا مجلس پڑھیں؟ ایک صاحب بیٹھ کے موبائل کھیل رہے ہیں، دوسرے صاحب گفتگو کر رہے ہیں، ہم کیا پڑھیں آپ کو بتائیے؟ ہم ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جو سب کو دیکھتے ہیں، یا تو موبائل چلا لیجئے یا مجلس سن لیجئے، دو میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں چھوٹے بچوں کو سمجھائی جاتی ہیں، اور وہاں اتنا بڑا بورڈ کے اوپر بھائی امتیاز صاحب نے لکھ کے لگایا اپنے موبائل کو بند رکھیں۔ سارا کام آپ کو مجلسی کے اندر یاد آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں یاد آتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات بری لگتی ہو، میرے صحت پہ اثر نہیں پڑتا، نو ڈاؤٹ۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، اور عزت مومنین کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ جو نفس کی بات ہوتی ہے، اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے بلا وجہ کے لیے بغض للہ پیدا ہو جائے، بغض للہ تو جانتے ہی ہیں نا، یعنی زبردستی والا بغض پیدا ہو جائے، تو اس کا علاج دنیا کے اندر نہیں ہے۔ کتنا بڑا حکیم ہو، بڑا سے بڑا حکیم ہو، ٹاپر ڈاکٹر لے آئے امریکہ نہ جانے کتنی ڈگریاں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی سوچے کہ اس بغض کو باہر نکال دے تو بغض کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام سے جو بغض بھرا تھا وہ کبھی بھی نکلا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کی آج بھی ہوا دکھائی دیتی ہے۔ تو اگر کسی کو بغض ہو، ارے صاحب علی کو کیوں نفس کا، علی کو کیوں نفس کا؟ اما بھائی کوئی اس لائق ہوتا تو تب نہ کہتے کسی کو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بھائی کوئی ان کے مد مقابل کوئی ایسا پائیدار ہوتا تب نہ نبی کسی کو کچھ عہدہ دیتے۔ جب آپ اس لائق ہے ہی نہیں تو نبی آپ کو عہدہ کیا دیں گے؟ نفس کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کے لیے، آسانی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ گئے بازار کے اندر، دکان کے اوپر پہنچے، آپ نے ایک انگوٹھی پسند کی مثلا، اور بڑی اچھی انگوٹھی تھی، آپ نے اس سے کہا کہ بھائی کوئی اور بھی ایسے ہی ہے، تو اس نے دوسری انگوٹھی نکالی، نکال کے رکھا، کہا ہادہ نفسو کا بہادہ، یہ انگوٹھی بالکل اسی طریقے سے ہے، وزن بھی ویسے ہی ہے، کلر بھی ویسے ہی ہے، جتنے نگ اس کے اندر لگے ہیں اتنے اس کے اندر لگے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے وہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں،
یعنی پھر بھی یہ ہے وہ ہے. تو علی بتا رہے ہیں, علی کے بارے میں نبی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں ہوں, علی ہے. علی اپنی جگہ کے اوپر سجدہ کر کے بتایا, پھر بھی لوگ نہ مانے, تب بھی کہا کہ دیکھو مجھے علی مانو, اللہ مت مانو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی سجدہ کر کے بتایا کہ دیکھو کوئی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور سجدہ بار بار جگہ کر کے بتایا ہے کہ ہماری معرفت سمجھو, ہمارے ذریعے سے اس کو سمجھو. یہ نفس کہاں, نفس سے مراد کیا ہے. پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایک